بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 396 ہے 396۔ لا یجب علی الام ارضاء ولدها لا مجانا ولا بأجرہ۔ لا یجب واجب نہیں ہوتا ماں کے اوپر اپنے بچے کو دودھ پلانا، لا مجانا ولا بأجرۃ، نہ ہی جو ہے وہ مفت میں پلانا واجب ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اجرت کے ساتھ پلانا کیا واجب ہے۔ تو یہ ماں کے اوپر دودھ پلانا کب واجب نہیں ہوتا، اس کی ایک کیا شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اذا لم یتوقف حفظہ علیہ، کہ جب موقوف نہ ہو حفظہ اس ولد اس بچے کی حفاظت علیہ اس ارضاء دودھ پلانے کے اوپر، یعنی جب تک بچے کی زندگی کی حفاظت اس کی صحت کی حفاظت ماں کے دودھ کے اوپر موقوف نہ ہو، ماں کے اوپر اسے دودھ پلانا واجب نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی اور آپشن موجود ہے، فیڈر کا آپشن موجود ہے یا فیڈر کے علاوہ کوئی اور خاتون ہے دودھ پلانے والی، تو فقط ماں کے اوپر کیا یہ دودھ پلانا واجب نہیں ہوگا۔ کما لا یجب علیہ ارضاء مجانا، جیسا کہ جو ہے وہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے بچے کو مجاناً دودھ پلانا، وَإِن توقف حفظ علیہ، اگرچہ بچے کی حفاظت موقوف ہو علیہ دودھ پلانے کے اوپر، یعنی اگر بچے کی زندگی کی حفاظت اس کی صحت کی حفاظت اسی ماں کے دودھ پلانے کے اوپر واجب ہے، تو پھر بھی ماں کے اوپر مفت میں پلانا واجب نہیں ہے، یعنی واجب ہے پلانا دودھ، لیکن یہ واجب پلانا کیا ہے اجرت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ماں جو ہے وہ اجرت لے کر کے دودھ پلا سکتی ہے۔ بلکہ شریعت جو ہے وہ اس کو اختیار دیتی ہے کہ المطالبہ بأجرت ارضاعی فی الحولین، کہ یہ مطالبہ کرے اجرت کا، کس کی اجرت کا، ارضاعی بچے کو دودھ پلانے کی اجرت کا، فی الحولین پہلے 2 سالوں میں، جو 2 سال ہیں بچے کے دودھ پلانے کے، اس میں جو خاتون ہے وہ اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے، لا فی الزائد علیہما، نہ کہ جو ہے وہ جو 2 سال سے زیادہ ہیں، 2 سال کے اندر اندر دودھ پلانے کے لیے خاتون جو ہے وہ اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ من مال الولد اذا کان له مال، وہ اجرت کہاں سے دی جائے گی، یا تو وہ مطالبہ کرے بچے کے مال سے اگر بچے کا کیا کوئی مال ہو، یعنی بچے کا مال کیسے ہوتا ہے، جو اس کی ولادت پہ بچے کے لیے لوگ کیا پیسے دیتے ہیں، بچے کے لیے کپڑے دیتے ہیں، تو اس طرح اس کا مال بنتا ہے۔ ومن ابی ہے، یا جو ہے وہ بچے کے والد سے جو ہے وہ اجرت کا مطالبہ کرے گی، اذا لم یکن له مال، کہ اگر بچے کے لیے کیا کوئی پیسہ اور مال نہ ہو، اور وکان الاب موسرا، اور جو اس کا باپ ہے وہ بھی کیا ہے موسر ہو، وہ بھی اس کے پاس بھی کیا ہے یہ سہولت موجود ہو، آسانی موجود ہو، اور وہ پیسہ کیا دے سکتا ہو، یعنی ثروت والا ہو، اس کے پاس بھی کیا پیسہ ہو، وہ اجرت دے سکتا ہو۔ نعم لو لم یکن للولد مال، لیکن اگر ہم یہ فرض کریں کہ بچے کا بھی کوئی مال نہیں ہے، ولم یکن ابو موسرا، اور اس کا جو والد ہے وہ موسر بھی نہیں ہے، اس کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، او کان متوفی، یا اس کا والد ویسے فوت ہو چکا ہے، وکذا جدہ وان علا، اور اسی طریقے سے اس کے دادے کو لے لیں یا اوپر آپ چلے جائیں وان علا پردادے کو لے لیں، سب کی قضا یہی صورتحال ہے کہ یا تو وہ فوت ہو چکے ہیں یا اگر ہیں تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب بچے کے پاس پیسہ نہیں، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو پھر تو تعین علی الام ارضاء مجانا، پھر ماں کے اوپر معین ہو جائے گا کہ وہ بچے کو کیا ہے دودھ پلائے مجانا۔ یہ کب معین ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا جب بچے کی جان کی حفاظت کیا ہے اس کے اوپر کیا ہو موقوف ہو۔ اما بنفسها، یا تو وہ خود ماں خود پلائے دودھ سے، او باستیجار مرضعۃ اخرى وتكون اجرتها علیہا، یا کیا کرے ایک اور مرضع خاتون پلانے والی کو اجرت پہ لے، اور اس کی جو اجرت ہوگی علیہ اسی کی ماں کے اوپر کیا ہوگی، ماں کے اوپر کیوں ہوگی، کیونکہ یہ بچے کے اوپر انفاق کرنا ہے، بچے کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور یہ کتاب و نفقہ میں جا کے ثانی کا یہ موقف ہے کہ اگر جو ہے وہ والد اور دادا نہ ہو بچے کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، تو پھر ماں کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کے اوپر کیا کرے خرچ کرے، یعنی بنا اس بنا پہ کہ لا وجوب انفاق، کہ واجب ہوتا ہے کہ انفاق الام علیہ علی الولد، کہ ماں کے اوپر واجب ہے کہ وہ انفاق کرے، نفقہ اٹھائے بچے کا، کما ہو الاحوط لزوما، جیسا کہ یہ کیا احتیاط لازم ہے، علامہ سیاط فی محلی کی جو اپنی جگہ پہ یعنی کتاب النفقات میں یہ بات ہے گی۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ مجانن اور فری میں دودھ پلانے کی بات تب ہوتی ہے کہ جب بچے کی صحت اور اس کی جو حفاظت ہے وہ موقوف ہو ماں کے دودھ کے اوپر، بچے کی زندگی کی حفاظت۔
اور اس صورت میں بھی کیا ہے وہ اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے اگر بچے کے پاس پیسہ ہے یا اس کے والد کے پاس یا دادے کے پاس پیسہ ہے، اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے پھر تو جو ہے وہ خود اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وہ مجانن کیا ہے فری میں کیا ہے دودھ پلائے۔ الام احق بارضاء ولدها من غیرها فلیس للاب، حق زیادہ جو حق ہے وہ ماں کا ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کا، من غیرہا اس سے ہٹ کے، یعنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کو زیادہ حق نہیں پہنچتا، سب سے جو پہلا حق ہے وہ اس کی ماں کو ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے گی کہ میں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ فلیس للاب، والد کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ تعین غیرہا لارضاء الولد، کہ اس کی ماں کے علاوہ کسی اور کو معین کریں، کس کے لیے؟ لارضاء الولد، بچے کی کیا ہے ارضاء کے لیے، بچے کو دودھ پلانے کے لیے، یعنی اس کی والدہ فری میں پلا رہی ہے اور اس کا حق ہے زیادہ، تو والد جو ہے وہ اس سے بچہ لے نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ تم دودھ نہیں پلاؤ، کوئی اور کیسے دودھ پلائے گا۔ الا مگر یہ کہ اذا طالبت باجرت، اس کی جو ماں ہے وہ مطالبہ کرتے اجرت کا، اور وہ کہے کہ میں جو ہے وہ فری میں دودھ نہیں پلاؤں گی، اور وکانت غیرها تقبل الارضاء باجرت اقل او بدون اجرہ، اور صورتحال یہ ہو کہ اس کے علاوہ جو اور خاتون ہے تقبل الارضاء، وہ قبول کر رہی ہو دودھ پلانے کو یا اجرت کے ساتھ، کون سی اجرت؟ اقل، یعنی وہ تھوڑے پیسے لے رہی ہو، ماں اس کی زیادہ پیسے لے رہی ہے، دوسری خاتون تھوڑے پیسے لے رہی ہے، یا بدون اجرت، وہ بغیر اجرت کے پلانے کو تیار ہے، تو یہاں پہ پھر کیا ملتا ہے؟ والد کو اختیار ملتا ہے کہ اس کی والدہ کے پاس جو حق تھا دودھ پلانے کا اس کو کیا ہے استعمال نہ کرے، اور وہ حق اس سے لے لے اور کسی اور کو کیا ہے دودھ پلانے کی ذمہ داری دیتے ہیں۔ یعنی فإن للأب حینئذ، اس صورت میں کہ والدہ زیادہ پیسہ لے رہی ہے اور باقی کیا ہے اس کے پاس تھوڑے پیسے کا آپشن موجود ہے یا فری کا آپشن موجود ہے، تو یہاں پہ پھر آپ کو یہ اختیار ملتا ہے کہ ان یسترجع لہ للولد، کہ وہ اپنے بچے کے لیے طلب کرے کسی اور کیا ہے اخرى، کسی اور مرضع کو کیا ہے دودھ پلانے کے لیے طلب کرے۔ وفی هذه الصورة اذا لم تقبل الام بارضاء الغير ولدها وارضعته هي بنفسها لم تستحق بإضاء شيء من الاجرت، اس صورت میں، کس صورت میں؟ کہ جب وہ اجرت کا مطالبہ کر رہی تھی، اذا لم تقبل الام، جب ماں قبول نہ کرے کہ بارضاء الغیر ولدها، کہ کوئی اور خاتون اس کے بچے کو دودھ پلائے، اس نے کیا قبول نہیں کیا اور خود ہی بچے کو اٹھایا، وارضعته هي بنفسها، خود ہی کیا بچے کو اس نے کیا ارضعته دودھ پلا دیا، تو لم تستحق بإضاء شيء من الاجرت، تو اس صورت میں خاتون جو ہے وہ اس ارضاء کے بدلے میں، بإضاء ہی اس ارضاء کے بدلے میں کسی چیز کی جو ہے وہ اجرت میں سے مستحق نہیں ہوگی۔ اذا ادعى الاب وجود متبرعۃ بالارضاء، اب یہاں پہ اختلاف ہو گیا، یعنی والدہ کہتی ہے کہ میرا جو ہے وہ حق بنتا ہے دودھ پلانے کا اور میں کیا فری میں پلا رہی ہوں، پھر بھی کیا اس کا والد جو ہے وہ مجھے دودھ نہیں پلانے دے رہا ہے، اور ادھر سے والد کیا کہتا ہے کہ نہیں یہ جو دودھ پلا رہی ہے تو یہ مجھ سے پیسہ لے رہی ہے، تبھی میں کیا اس کو نہیں دے رہا بچہ۔ اختلاف ہو گیا، یعنی اذا ادعى الاب وجود متبرع بالارضاء، باپ کا یہ دعویٰ ہے کہ متبرع موجود ہے، یعنی فری میں پلانے والی جو ہے وہ موجود ہے دودھ، وہ انکرت الام، اور والدہ کیا اس کا انکار کر رہی ہے، ولم یکن له بینۃ علی وجودها، اور باپ کے پاس بھی کوئی بینہ نہیں ہے کس کے اوپر؟ علی وجودها، کس کے وجود کے اوپر؟ متبرع بالارضاء کے وجود کے اوپر کوئی بینہ نہیں ہے، یعنی اگر تو جو ہے وہ والد کو فری والی نہیں ملتی تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا کہ والد کو پیسہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی جو بیوی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں جو ہے وہ کیا لوں، اس کے والد سے پیسہ لوں دودھ پلانے کا، اب والد کو یہ اختیار ملتا ہے کہ اگر اسے کوئی اور فری میں پلانے والی مل رہی ہے تو وہ اپنے بچے کو کیا فری میں دودھ پلا دے، لیکن اور اگر کوئی اسے دودھ پلانے والی نہیں مل رہی، اس صورت میں پھر اس کی مجبوری ہے، اس نے پلانا ہے، اس کی ماں کو ہی کہنا پڑے گا کہ تم پلاؤ، کیونکہ کوئی اور آپشن تو نہیں ہے۔ اب چونکہ اس کی ماں کے اوپر فری میں پلانا واجب نہیں ہے، وہ پیسے کا مطالبہ کر سکتی ہے، تو اب اس کی جیب سے کیا پیسہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پیسہ نہ دوں، لہٰذا جو ہے وہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ نہیں جی میرے پاس اور خاتون ہے پلانے والی، تو لہٰذا جو ہے اگر تم اب پلا رہی ہو تو تم فری میں پلاؤ گی، پیسے کی تم کیا مستحق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یوں کر کے کہتی ہے۔ اب خاتون کہہ رہی ہے کہ یہ جو میں دودھ پلا رہی ہوں یہ میں اس وجہ سے نہیں پلا رہی کہ کوئی اور جو ہے وہ متبرع نہیں ہے، دودھ پلانے والی جو ہے وہ کوئی اور خاتون نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اور خاتون نہیں، یوں بنے گا نا کہ یہ کیا کہے گی، دعویٰ کیا کرے گی کہ میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں اور یہ میرا دودھ پلانا اس وجہ سے ہے کہ کوئی اور خاتون نہیں ملی اس کو،
ٹھیک ہے، کوئی خاتون اور نہیں ملی میرے شوہر کو، لہٰذا کیا ہے میں اسے دودھ پلا رہی ہوں، لہٰذا مجھے کیا دی جائے، اجرت دی جائے۔ اور اس کا شوہر کیا کہے گا کہ نہیں، اور خاتون مجھے ملی ہے، اس کے باوجود یہ پلا رہی ہے، لہٰذا میں کیا اجرت نہیں دوں گا۔ یعنی اس نزاع کا جو ثمرہ ظاہر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ باپ کا اگر دعویٰ ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کی جو ماں ہے وہ پیسے کی مستحق نہیں ہوگی، اسے اجرت نہیں ملے گی۔ اور اگر ماں کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اور دودھ پلانے والی ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہے اس کی ماں کو کیا پیسہ ملے گا، پھر باپ کے اوپر تو نفقہ دینا واجب ہے نا بچے کا، اسے تو کیا پیسہ نکالنا پڑے گا۔ اب یہ کیا ہے اختلاف ہو گیا، اختلاف کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ماں پیسہ لینا چاہ رہی ہے، ہاں دودھ پلانے کے بعد یا ابھی دودھ پلائے گی تو مستقبل میں پیسہ لینا ہے، ٹھیک ہے، دودھ پلانے کے بعد بھی اختلاف ہو سکتا ہے، پہلے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ وجہ پیچھے یہی ہے کہ اگر خاتون اس کی جو والدہ یہ ثابت کر دیتی ہے کہ اور کوئی متبرع ہے ہی نہیں دودھ پلانے والی، فری میں کوئی اور نہیں ہے، پھر اسے سارا پیسہ ملے گا، جو اس نے گزشتہ پلایا اور جو بعد میں پلائے گی وہ پیسے کی وہ مستحق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ والد پیسہ دے سکتا ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى وُجُودِهَا، شوہر کے پاس جو ہے وہ اب کے پاس یعنی لم يكن له، اس کا جو والد ہے بچہ ہے، بچے کا جو والد ہے اس کے پاس نہیں ہے بینہ، کوئی گواہ نہیں ہے، علی وجودها کس کے اوپر، متبرعہ کے کیا ہے وجود کے اوپر کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو کان القول قولها بیمینها، اس صورت میں قول کس کا مانا جائے گا، اس کی ماں کا کیا ہے قول قبول کیا جائے گا، بیمینها فقط کیا وہ قسم کہے گی، وہ قسم کہے گی اور کہے گی کہ اس کے پاس جو ہے وہ کوئی دودھ پلانے والی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اس کا جو والدہ کا قول ہے وہ ظاہر کے مطابق ہے کہ عام طور پہ جو دودھ پلانے والی فری میں ملنا یہ کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے کہ دودھ پلانے والی کوئی خاتون اور فری میں پلا رہی ہو، یہ کیا ہے ظاہر کے خلاف صورتحال ہے۔ جب ظاہر کے خلاف صورتحال ہے تو ظاہر کے خلاف کس کا قول ہے، شوہر کے قول ہے، تو شوہر کے جب قول ظاہر کے خلاف ہے تو وہ مدعی بن گیا، اس کی ذمہ داری کیا گواہ لے کر آنا، جبکہ جو خاتون ہے جو والدہ ہے بچے کی اس کا قول تو کیا ظاہر کے مطابق ہے، وہ تو کہہ رہی ہے کہ کوئی اور متبرع ہے ہی نہیں دودھ پلانے والی۔ ینبغی ان یرضع الصبی بلبن امہ، نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ چیز سزاوار ہے اور بہتر ہے کہ بچے کو جو ہے وہ اپنی ماں کا کیا دودھ پلایا جائے۔ روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ما من لبن رضع بہ الصبی اعظم برکۃ علیہ من لبن امہ، تو کوئی دودھ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے بچے کو رضاعت کی جائے، پلایا جائے اور اس کی سب سے زیادہ برکت ہو، من لبن امہ ہی، اس کی ماں کے دودھ سے بڑھ کر، یعنی اس کی ماں کے دودھ سے بڑھ کر کوئی ایسا دودھ کیا ہے نہیں ہے۔ نعم اذا کان ہناک مرجح لغیرہا، کہ اگر کوئی کیا ہے یہاں پہ مرجح ملتا ہے، لغیرہا یا لغیر ام، بچے کی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کے دودھ پلانے میں کیا ہے کوئی ترجیح بنیادوں پہ کوئی فائدہ ہے، جیسے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ شرافت ہے، کہ وہ جو غیر ہے وہ شرف میں زیادہ کیا ہے اس سے بہتر ہے، یعنی وہ شرف اس کا ہو سکتا ہے، فرض کریں کہ وہ سیدہ خاتون ہے، ٹھیک ہے، علم کے حوالے سے اچھی ہے، تقوی کے حوالے سے کیا اس سے بڑھ کے ہے، وطیب لبن ہے، اور اس کا جو دودھ ہے وہ کیا زیادہ بہتر ہے، زیادہ صحت مند ہے، اس کے اندر کوئی زیادہ کیا ایشو نہیں ہے، بخلاف الام، جبکہ اس کی جو ماں کے دودھ کے اندر ہے وہ یہ کیا ہے مرجحات اور یہ صفات کیا ہیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو فلا باس باسترضاع لہ، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ باسترضاعھا، کہ وہ جو غیر ہے دوسری خاتون ہے وہ کیا ہے دودھ پلائے، کس کو، لہو، اس کے بچے کو کیا ہے دودھ پلائے۔ اچھا جی، اگلے 400 مسئلہ ہے کہ یحسن ارضاء الولد واحدا و20 شہرا، کہ بچے کو جو ہے وہ دودھ پلانا بہتر ہے، کتنا اچھا ہے، واحدا و20 شہرا، 21 مہینے، 30 شہرن کا 30 شہرن کا ہے، 30 مہینے کا ہے، ہاں 30 مہینے کا ہے، تو 30 مہینے میں سے حمل کے جو کم از کم ہے وہ 6 مہینے ہوتے ہیں، پیچھے 24 مہینے بنتے ہیں، تو عام طور پہ جو حمل ہے وہ 9 مہینے کے چل رہا ہوتا ہے، تو 30 مہینوں میں سے 9 نکالے تو پیچھے کتنے بنتے ہیں، 21 مہینے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 21 مہینے۔ تو یحسن ارضاء الولد، کیونکہ 30 مہینوں کی بات تھی قرآن مجید میں حمل اور کس کی دودھ چھوڑانے کی، تو 30 میں سے جو ہے وہ 9 مہینے حمل کے نکالیں گے تو پیچھے 21 بنیں گے، تو لہذا بہتر کیا ہے کہ بچے کو 21 مہینے کیا پلایا جائے،
دودھ پلایا جائے۔ ولا ينبغي ارضاء وقل من ذلك، اور 21 سے تھوڑا جو ہے وہ دودھ پلانا یہ کیا ہے، لا ينبغي مناسب نہیں ہے۔ کما لا ينبغي جیسے کہ مناسب نہیں ہے کہ ارضاؤہ کے بچے کو دودھ پلایا جائے فوق حولین کاملین کہ جب یہ 2 سال سے کیا زیادہ کا ہو جائے، یہ بھی کیا مناسب نہیں ہے۔ وَلَوِ اتَّفَقَ أَبَوَاهُ عَلَىٰ فِطَامِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، اور اگر اس کے جو والدین ہیں بچے کے وہ اتفاق کریں کہ علی فطام، فطام کیا دودھ چھڑانا، بچے کے دودھ چھڑانے کے اوپر اتفاق کریں قبل ذالک 2 سالوں سے پہلے دودھ چھڑا دیں گے تو کان حسنا، تو یہ زیادہ کیا ہے، بہتر ہے۔ اچھا، حضانت الولد و تربیت، حضانہ لفظ اور تربیت یہ ایک ہی معنی میں ہے۔ حضانہ کا مطلب ہے کیا، پرورش کرنا، نگہداشت کرنا، چھوٹے بچوں کی تربیت کرنا۔ بچے کی جو تربیت ہے اور اس کو جو سنبھالنا ہے، وما یتعلق بہا، اور اس کے حضانہ کے ساتھ جو چیزیں متعلق ہوتی ہیں کہ میں مصلحت حفظی، جو بچے کی حفاظت کی مصلحت ہے، و رعایتی، اس کی جو دیکھ بھال ہے، تکون فی مدت رضا، اگر یہ مدت رضا کو لیا جائے یعنی جو 2 مہینے پورے بنتے ہیں، 24 مہینے یعنی من حق ابواہ بسویہ، تو یہ جو بچے کی تربیت ہے اور اسے سنبھالنا دیکھ بھال کرنا، من حق ابواہ بسویہ، یہ بچے کے والدین کا یعنی ماں اور باپ دونوں کا جو ہے وہ برابر کا حق ہے۔ فلا یجوز للاب، پس باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہوتا کہ ام یفصلہ عن امہ، کہ بچے کو جدا کرے اپنی ماں سے، خلال ھذا المدہ، اس مدت کے دوران، وان کان انثی، اگرچہ وہ بچہ کیا ہو، لڑکی ہو، پھر بھی کیا اسے جدا نہیں کر سکتا۔ 2 مہینے یعنی 2 سال کے اندر والد جو ہے وہ بچے کو ماں سے جدا کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ والاحوط الاولیٰ، 2 سال کے بعد کیا اختیار رکھتا ہے، کہتے ہیں 2 سال کے بعد اختیار رکھتا ہے، لیکن احتیاط اولیٰ کیا ہے کہ ان لا یفصلہ عنہا، کہ وہ بچے کو اس کی ماں سے جدا نہ کرے، حتی یبلغ 7 سنین وان کان ذکرا، یہاں تک کہ بچہ کیا 7 سالوں کا ہو جائے، اگرچہ وہ کیا ہے، لڑکی کیوں نہ ہو۔ بل لا یجوز له ذلک، بلکہ بچے کو ماں سے جدا کرنا جائز نہیں ہوتا، کب، اذا کان یضر بحالہ، کہ جب بچے کی حالت کو اس سے کیا پہنچے گا، نقصان پہنچے گا، یعنی بچے ماں سے زیادہ مانوس ہے، وہ جیسے جدا کرے گا تو بچے کو ضرر پہنچے گا، وہ بیمار ہو جائے گا، اس کو کوئی تکلیف ہو جائے گی، اس طرح کی صورتحال، پھر تو یہ جائز ہی کیا والد کے لیے نہیں ہوتا کہ وہ بچے کو کیا ماں سے جدا کرے۔ اذا افترق الابوان بفسق او طلاق، اگر جو ہے وہ ماں باپ دونوں جدا ہو جائیں آپس میں، فسق، انہوں نے نکاح کو فسق کر دیا یا طلاق ان کی ہو گئی، قبل ان یبلغ الولد سنتین، قبل اس کے کہ بچہ کیا 2 سال کا ہو، 2 سال ہونے سے پہلے کیا ہے، طلاق ہوگی، نکاح ختم ہو گیا، تو لم یسقط حق الام فی حضانتی، تو یہاں پہ جو ماں کا حق ہے وہ بچے کی حضانت اور تربیت کا سنبھالنے کا وہ ساقط نہیں ہوگا۔ کب تک ساقط نہیں ہوگا، ما لم تتزوج من غیرہ، جب تک ماں اس کی شادی نہیں کرتی کسی اور سے، جب شادی کرتی جائے گی تو پھر اس کا حق کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ طلاق کے بعد بھی جو ہے وہ ماں کا حق کیا ہے، 2 سال تک کیا رہتا ہے، باقی رہتا ہے، جب تک بچہ کیا 2 سال کا نہ ہو جائے۔ فلا بد، پس ضروری ہو جاتا ہے کہ من توافقہما، کہ اس کے جو والدین ہیں بچے کے یعنی ماں اور باپ، یہ دونوں آپس سے موافقت کریں، کس بات کے اوپر موافقت کریں، کہ اعلی ممارست حقہما، کہ وہ بچے کے جو حق دونوں کا بنتا ہے اس کو وہ انجام دیں گے، ٹھیک ہے، حق مال مشترک، کہ جو ان دونوں کا مشترک حق ہے اس کو وہ کیا دیں گے، انجام دیں گے۔ کیسے انجام دیں گے، بالتناوب، ناوب جو ناب تناوب یعنی باری باری کے ذریعے سے انجام دیں گے اپنے حق کو، او بایت کیفیت اخرى، یا کوئی اور طریقہ اپنا لیں کہ یتفقان علیہا، کہ جس طریقے کے اوپر دونوں کا کیا ہو جائے، اتفاق ہو جائے، یعنی دونوں مل جل کے کیا کریں، پھر بچے کو سنبھالیں اور ہینڈل کریں، باری کا سسٹم بنا لیں یا کوئی اور کیا سسٹم بنا لیں۔ اذا تزوجت الام بعد مفارقت الاب، اگر والد سے جدا ہونے کے بعد اس کی ماں نے آگے شادی کر لی تو سقط حقها فی حضانت الولد، تو پھر اس کا جو حق بنتا تھا ماں کا بچے کی تربیت کا اور اسے سنبھالنے کا، یہ کیا ہے، ساقط ہو جائے گا۔ وصارت الحضانۃ من حق الاب، اب یہاں پہ تربیت کا حق کس کا خاص ہو جائے گا، والد کے ساتھ کیا ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا۔ ولو فارقها الزوج الثانی، اور اگر جو ہے وہ اس کی جو ماں نے جو شادی کی تھی اور اس کا دوسرا شوہر بن گیا تھا، اب وہاں سے بھی کیا اس کی جدائی ہو گئی، یعنی لو فارقها الزوج الثانی، دوسرے شوہر سے بھی اس کی جدائی ہو گئی، تو لم تثبت لها الحضانۃ مرۃ اخرى، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ دوسری دفعہ اسی لیے کیا ہو جائے، حق حضانت ثابت ہو جائے، یعنی جو پہلی دفعہ ختم ہوا تھا اب وہ ختم ہی ہو جائے گا پکا، اب ایسا نہیں ہے کہ اس سے وہ طلاق لے لے، جدا ہو جائے تو دوبارہ کیا اس کو حق حضانت مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔
اذا مات الاب بعد اختصاصه بحضانت الولد، باپ مر گیا، کب مرا؟ بعد اختصاصی کہ جب باپ خاص ہو گیا، کس کے ساتھ خاص ہو گیا؟ بحضانت الولد، بچے کی کیا ہے تربیت کے ساتھ خاص ہو گیا. اور یہ کب خاص ہوتا ہے؟ 2 سال کے بعد. 2 سال کے بعد کیا ہے باپ خاص ہے، اس کے پاس کیا ہے حق دانت خاص ہو جاتا ہے، مشترک نہیں رہتا. 2 سال تک کیا رہتا ہے؟ مشترک رہتا ہے. تو یعنی باپ فوت ہو گیا، کب فوت ہوا؟ کہ جب وہ بچے کی حضانت کے ساتھ خاص ہو گیا تھا، یعنی 2 سال کے بعد فوت ہوا بچے کے. او قبلہ، یا جو ہے وہ قبل اختصاص، کہ جب والد کے ساتھ وہ حق حضانت خاص نہیں ہوا تھا اس وقت فوت ہوا، یعنی ابھی بچہ 2 سال کا نہیں ہوا تو فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، لہٰذا اس بات کو آپ تبدیل کر کے یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی اذا مات الاب بعد حولین من عمر ولدہ، یوں لکھ دیں. او کے بعد کیا لکھنا ہے؟ او قبل حولین من عمر ولدہ. تو دونوں کا کیا ایک ہی مطلب ہے. بہرحال کہنے کا کیا مطلب ہے کہ والد جب فوت ہو جاتا ہے، چاہے بچے کی عمر 2 سال ہو یا 2 سال سے زیادہ ہو، تو اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب حق حضانت کس کو ملے گا؟ آیا جو ہے وہ دادا کو ملے گا بچے کے، اس کے خالوں کو ملے گا، کس کو ملے گا؟ کہتے ہیں کہ فالام احق بحضانتہ، یہاں پہ اس کی جو ماں ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے بچے کی حضانت کا. کب تک؟ الی ان یبلغا، جب تک کہ بچہ کیا ہے بالغ نہ ہو جائے. بالغ ہونے کے بعد اگر وہ سمجھدار ہو جائے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. تو ماں زیادہ حق رکھتی ہے، کس کی نسبت سے؟ من الوصی لابیہ، اس کے جو والد کا وصی ہے، یعنی والد نے کسی کو وصیت کی تھی کہ یہ بچے کو سنبھالے گا، اس سے زیادہ حق ماں کے پاس رہے گا. وہ من جدہ و جدتہ لہو، اور اسی طریقے سے جو اس بچے کا دادا ہے اور دادی ہے، ٹھیک ہے، لہو یعنی للاب، باپ کی طرف سے، یعنی دادا اور دادی ہے. وغیرہ ما، اس دادا اور دادی کے علاوہ من اقارب ہی، بچے کے جو دیگر رشتہ دار ہیں، ان سب سے بڑھ کر حق کس کے پاس رہے گا؟ ماں کے پاس رہے گا فوت ہونے کی صورت میں. سواء اتزوجت ام لا، اب یہاں پہ یہ چیز برابر ہوگی کہ چاہے اس کی جو ماں ہے وہ شادی کر لے یا شادی نہ کر لے. اگر باپ فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو پھر جو ہے وہ سارا حق کس کے پاس رہے گا؟ ماں کے پاس، کیا زیادہ اس کا حقدار رہے گی. یعنی پھر بچے کو ماں سے جدا کرنا جائز نہیں ہوگا. یعنی والد کے فوت ہونے کے بعد جو دادا ہے بچے کا یا دادی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بچے جو ہے وہ ہمارے حوالے کریں اور اس کی والدہ کو کیا ہے الگ کر دیں، سائڈ پہ کر دیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اس کی والدہ جائے گی، جہاں بھی جائے گی، وہ بچوں کو کیا ساتھ لے کے جائے گی. چاہے اس نے دوسری شادی کی ہے، پھر بھی کیا بچے کس کے پاس رہیں گے؟ والدہ کے پاس رہیں گے. ہاں، والدہ خود اپنے حق کو چھوڑ دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی اس سے کیا بچے نہیں لے سکتا. اذا ماتت الام فی زمن حضانتها، اگر ماں جو ہے وہ فوت ہو جائے کس زمانے میں؟ جب اس کی حضانت کا زمانہ تھا، یعنی وہی بچہ 2 سال کا جب ہوتا ہے. تو اختص الاب بحضانتہ، تو یہاں پہ جو والد ہے پھر اس کی حضانت کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. یعنی پہلے حق کے مشترک تھا، تو ابھی والد کے ساتھ کیا خاص ہو جائے گا. ولیس لوصیھا، یہاں پہ جو خاتون کا وصی ہے، ولا لابیھا، اور اسی طریقے سے خاتون کا جو والد ہے، ولا لامیھا، اور جو اس کی جو ماں ہے بچے کی، اس کی جو ماں کی ماں ہے، یعنی اس خاتون کی جو ماں ہے، اس کے لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ لیسا، یعنی اس کو حق نہیں ملے گا. فضلا، چہ جائے کہ ان باقی اقارب حق فی ذالک، کہ جو باقی جو رشتہ دار ہیں خاتون کے، ان کو کیا چاہیے جائے کہ آپ اس میں حق دیں. خود یعنی اس کی ماں باپ کو کیا یہ اختیار نہیں ملتا، تو باقی رشتہ دار تو پھر کیا دور کی بات ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.